بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منظور پوائنٹ کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس دفعہ ہم نے جس تاریخی جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے شہباز گڑھی۔ شہباز گڑھی ضلع مردان کا ایک پرانا اور تاریخی مقام ہے۔ یہاں پر مشہور بدھ بادشاہ اشوکا کے فرامین 2 بڑے پتھروں پر کندہ کیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے شہباز گڑھی کو بدھسٹ سائٹس میں اہم مقام حاصل ہے اور لوگ دور دور سے یہاں آتے ہیں۔ شہباز گڑھی مردان شہر سے 12 کلومیٹر دور مین مردان صوابی شاہراہ پر واقع ہے۔ اگر آپ روستم سے آنا چاہیں تو روستم سے شہباز گڑھی تک کا فاصلہ 17 کلومیٹر ہے۔ اگر آپ اسلام آباد سے آنا چاہیں تو M1 پشاور موٹر وے سے سوات ایکسپریس وے پر ٹرن کریں گے اور اسماعیلہ انٹرچینج پر سوات ایکسپریس وے سے اتر کر مین مردان صوابی شاہراہ پر رائٹ سائڈ پر ٹرن کر لیں گے اور تقریباً 15 منٹس کی ڈرائیو کے بعد آپ شہباز گڑھی پہنچ جائیں گے۔ وہاں کسی سے بھی پوچھ کر وہ آپ کو اشوکا راکس کا پتہ بتا دیں گے جو سڑک سے بھی نظر آتے ہیں۔ پرانے زمانے میں شہباز گڑھی افواج اور ٹریولرز کے لیے اہم قیام گاہ تھا۔ وہ چند دن یہاں قیام کرتے تھے اور مزید اسٹریٹجی بناتے تھے۔ کابل اور پشاور سے جو قافلے پنجاب اور ہندوستان کے لیے نکلتے تھے وہ یہاں سے ہو کر گزرتے تھے اور ہنٹ کے مقام پر دریائے سندھ عبور کرتے تھے، لیکن یہ قافلے شہباز گڑھی میں ضرور ٹھہرتے، جبکہ کوستان، شانگلہ اور بنیر کے قافلے بھی شہباز گڑھی سے گزرتے اور یہاں قیام کرتے تھے۔ اس لیے شہباز گڑھی کو ایک جنکشن کی حیثیت حاصل تھی۔ پرانے زمانے سے شہباز گڑھی کو دستڑزے یعنی تکے ہوئے لوگوں کی جگہ کہا جاتا ہے اور آج بھی شہباز گڑھی کا نام سن کر لوگوں کے ذہن میں دستڑزے کے الفاظ ضرور آتے ہیں۔ شہباز گڑھی کے پرانے نام کا پتہ چینی سیاحوں سے ملتا ہے۔ سنگھ یون نے وادی پشاور قدیم گندھارا کو 520 عیسوی میں دیکھا۔ اس نے یہاں کا ذکر پوشافو سے کیا، جبکہ ہون سنگھ جو کہ 630 عیسوی میں یہاں آیا تھا اس کو پوشالو کہا تھا۔ شہباز گڑھی کی پتھروں پر کندہ فرامین کا تعلق اشوکا دور سے ہے، جو موریہ خاندان سے تعلق رکھنے والا جنوبی ایشیا کا مشہور اور معروف بادشاہ تھا اور تقریباً 274 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ اس کی حکومت ہندوستان سے لے کر افغانستان اور وسطی ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن کلنگا کی خونی لڑائی نے اس کا دل بدھ مت کی طرف مائل کر دیا۔ اس نے بدھ مت اور اپنے نظریے کو پوری سلطنت میں پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اشوکا نے ستون یعنی پلرز اور پتھروں کو استعمال کیا اور سلطنت کے کونے کونے میں اپنے فرامین کندہ کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اس کام کے لیے نیپال، کرناٹکا جو انڈیا میں ہے، افغانستان اور پاکستان کے بعض علاقوں کا انتخاب کیا، جس میں شہباز گڑھی بھی شامل تھی۔ تمام ستون یعنی پلرز اور بعض پتھر تاریخ میں کہیں کھو گئے ہیں، لیکن پاکستان میں 2 جگہ شہباز گڑھی اور مانسہرہ میں یہ فرامین اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ یہ فرامین روشتی رسم الخط میں لکھی گئی ہیں اور استعمال شدہ زبان پراکرت کہلاتا ہے، اور شاید جنوبی ایشیا میں یہ پرانے ریٹن فرامین ہیں۔ اشوکا کے یہ فرامین 256-257 قبل مسیح کے ہیں اور یہ اخلاقی اصولوں اور مذہبی رواداری کا ایک منفرد اعلان ہے۔ یہ فرامین انسانوں اور جانوروں کے بارے میں ہیں۔ لوگوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ جانوروں پر ظلم نہ کریں۔ اس کے علاوہ ان فرامین میں شادی بیاہ، پیدائش اور اموات کے مواقع پر فضول اور غلط روایات اور رسومات سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایک دوسرے سے محبت، رواداری، ماں باپ اور استاد کا احترام، نیکی کرنے اور غلاموں سے نیک سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تمام پیغامات
بدھا کے دھرما جسے کوڈ آف پیٹی بھی کہا جاتا ہے ان کا حصہ ہے۔ الحرس اس پرامین میں وہ سب کچھ موجود ہیں جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے چارٹر میں شامل ہیں۔ شہباز گڑھی کے ان اشوکا فرامین کو 30 جنوری 2004 کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس سے سائٹ کو محفوظ بنانے میں بہت مدد ملی، کیونکہ اس سے پہلے لوگ غیر قانونی کھدائی کر کے بہت سے قیمتی نوادرات یہاں سے چوری کر کے لے جاتے تھے۔ اگر آپ دور سے ان فرامین کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو یہاں آپ کا تقریباً 1 گھنٹہ لگے گا۔ اس لیے اگر آپ پورے دن کے لیے ٹور پر نکلے ہیں تو شہباز گڑھی کے ساتھ ساتھ جمال گڑھی کے کنڈرات اور تخت بئی کے کنڈرات بھی شامل کر لیں، جس سے آپ کا پورا دن مصروف گزرے گا۔ شہباز گڑھی کی ایک اور مشہور چیز یہاں کے چپلی کباب ہیں، اس لیے یہاں کی وزٹ کرنے کے بعد چپلی کباب ضرور ٹیسٹ کر لیں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے منظور علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔